تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، اسی کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، روشنی دی، گائیڈنس دی، دین دیا، اور انسان اس دنیا میں کس طرح سے کامیاب ہو اور آخرت کے بلند بالا درجات اس کو کس طرح سے ملے، اس لحاظ سے ایک مکمل اسوہ، ایک نمونہ، ایک آدرش اپنے قول سے اور اپنے فعل سے دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔ تاریخ اورنگ آباد، تاریخی شہر کے میرے تمام ہی محترم بھائیوں، معزز علماء کرام، ذمہ داران مختلف جماعتوں کے ذمہ داران، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جیسے ابھی مولانا نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی کہ جو عید کا پیغام اس سے دیا گیا، یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جس نعمت سے سرفراز فرمایا، جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو سرفراز فرمایا، اس پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان اپنی زبانوں سے بھی ہے، اور اصلاً اللہ کی کبریائی یہ ہے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، اس کو اقامت دین کہا گیا، دین کی مخلصانہ پیروی، ہم اپنے اوپر اس دین کو نافذ کریں، ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارے مختلف ادارے، ہر جگہ وہ دین جھلکے اور محسوس ہو، جس کی تربیت ابھی آپ نے حاصل کی روزوں کے ذریعے سے، بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے آپ کی وہ تربیت کی گئی، آپ کا تزکیہ کیا گیا، ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے قلب کو صاف کریں، اور اس کے ساتھ ہم اسلام پر عمل آور ہوں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان اور یقین کی اس کیفیت کے ساتھ ہم اس ملک عزیز میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ تو ایمان اور یقین کی وہ کیفیت اپنے اندر ہم پیدا کریں، علمی اور فکری لحاظ سے ہم مضبوط ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز ہے کہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے گواہی پیش کرے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، بلکہ مسلمان سچائی، وفاداری، راست بازی، اور جو مقصد ہے روزہ بتایا گیا، تقوی، شکر گزاری، اخلاص، للہیت، ان تمام کیفیات کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، ہم کو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے ملک عزیز کے لوگوں کے سامنے دین کی یہ شہادت پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارے زندگی کا مقصد اور نصب العین بنے۔ علامہ اقبال نے بہت آسان زبان میں اس کو سمجھایا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور یہی بات ہے کہ صاحب ہم مسلمان بھی اس لیے ہیں، ہم نمازی بھی اس لیے ہیں کہ دین کی سرفرازی اصلاً مطلوب ہے۔ تو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے ہم اس بات کی کوشش کریں۔ نماز صرف ابھی رمضان المبارک میں ہم نے ادا کی، لیکن یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ مسجد ویران نہ ہو، بلکہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم نماز کا اہتمام کریں گے، مساجد سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے، تبھی وہ ایمان اور یقین کی کیفیت ہم کو حاصل ہوگی۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں عروج اور زوال کا یہ جو پورا جو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو قومیں اللہ کے اس کلام کو تھامتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرماتے ہیں۔ یہی بات کہ اللہ کے رسول نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الحدیث اقوام، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کے نتیجے میں قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، وَيَدْعُونَ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام ہمارے سامنے قرآن مجید کے حقوق بتاتے ہیں کہ جہاں اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کی تلاوت بھی عبادت ہے نا، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، لیکن جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں ہم نے جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہے، تو اپنے اس بات کو طے کیجیے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق یہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کا ہے، اور اس کے لیے مختلف تراجم آپ کے پاس موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک عزم کیجیے آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے، تبھی وہ تعلق اللہ سے پیدا ہو، اور اس کے ساتھ پھر اس کا آگے کا مرحلہ ہے اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کی شہادت دنیا کے سامنے اس کی گواہی پیش کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید کو نافذ کرنا۔ یہ
قرآن اس لیے صرف نہیں آیا کہ صرف ہم اس کی تلاوت کرتے، تلاوت کا تو اجر ہے، لیکن اس کی سب سے اونچی لیول وہ یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کا نفاذ کیا جائے، اور اس کے لیے اپنی زندگی، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا وہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ تیسری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نازک سا مرحلہ ہے، اور اس میں دو لوگ خاص کر کے ٹارگیٹ ہیں، ملت کے نوجوان اور ان کی بیٹیاں۔ یہ بہت پرانا ایجنڈا ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ فرمائی کہ فرعون کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ وذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ آزمائش اس وقت کی آج بھی ہے۔ اس میں عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جذباتیت کا شکار نہ ہو۔ اس وقت باضابطہ ایک ٹریپ ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب کس طرح سے کچھ ایسی حرکتیں کر کے آپ کو جذباتیت کا شکار بنایا جائے، اور پھر جب آپ روڈ پر آ جائیں تو پھر اس کے جو کچھ کانسیکوینس ہوتے ہیں آپ کے سامنے تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں، آپ مجھ سے زیادہ حالات حاضرات سے واقف ہیں۔ تو ایسے ان حالات میں ہمارے نوجوانوں کو اس کی تربیت ان کی اس لحاظ سے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی پازیٹیو ایجنڈا بھی ہم ان کے سامنے رکھیں۔ یہ راتوں کو گھومنا، بے مقصد ادھر ادھر جاگنا، یہ تمام چیزیں ہم کو اس پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے ساتھ ان کو جوڑنا ہوگا، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا نظم کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے بطور والد ہونے کے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سا وہ کلوز تعلق پیدا کریں، اور ان کی دینی، ایمانی اور شعوری تربیت اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا اہم ایجنڈا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ ملک کی بیٹیوں کا ہے۔ یہ باضابطہ ایک پلان بھی ہے اور ایک ٹریک بھی ہے۔ ماشاءاللہ سے اس ملک کی بیٹیاں جس انداز میں پڑھ رہی ہیں، جس انداز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور تربیت بھی بہت حد تک کہ کوشش اس بات کی بھی ہم کرتے ہیں کہ ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ملے، مگر آپ جانتے ہیں کالج کا ماحول اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے کئی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں تو یہ صرف میڈیکل انجینئرنگ میں نہیں جا رہی، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے لیول پر APSC اور پبلک سروس کمیشن کے ایگزام سے لے کر کے مختلف شعبوں کے اندر یہ بہت آگے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ NRC کا آپ نے دیکھا ایشو کس طرح سے ہماری خواتین نے اس کو لیڈ کیا، تو اس سے ایک کھلبلی اور ایک عجیب سی کیفیت بھی ہے۔ تو اس کے ایجنڈے میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ان کو بچیوں کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے۔ ہم دیکھیں، ہم دوسرے ایک دم ریورس میں نہ جائیں، جذباتیت جیسے میں نے عرض کیا، تو ہم کو اس بات کو یقین بنانا ہے کہ ہماری بیٹیاں پڑھیں گی، ایمان اور یقین کے اس پورے کیفیت کے ساتھ پڑھیں گی، وہ پردہ اور وہ جو ہمارے جو ویلیوز ہیں ان ویلیوز کے ساتھ ہماری بیٹیاں پڑھیں گی۔ اس کے لیے ہم کو بہت سمپل سا فارمولا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت ہمارے پاس سکسیس ہوا، جماعت میں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ فیملی اجتماع کا انعقاد کریں اپنے گھروں میں۔ آج ہم نے نصف انسانیت کو کاٹ دیا، ہماری خواتین کے لیے تربیت کا کوئی نظم نہیں ہے، اس پر آپ غور کیجیے۔ بہت اللہ ماشاء اللہ کچھ جگہ پر اجتماع ہو رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے، تو ہم کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر گھروں کو مرکز بنا کر اس کا نظم کریں۔ قرآن مجید، کچھ احادیث، کچھ کتابیں، اور باری باری سے بیٹھیں، روز بیٹھیں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار بیٹھیں، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں۔ اور دوسری بات جو ٹریپ ہے بہت خطرناک ہے، شیطانی ایجنڈا، اس میں کئی چیز جھوٹ اور سچ کی آمیزش ہوتی ہے، جھوٹے SMS اور میسیجز بھی آ سکتے ہیں، یہ کئی چیزیں ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم کو بہت سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ، پوری تفتیش کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور اپنی بیٹیوں کو بہت محبت کے ساتھ اپنے قریب کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ سے ہماری بیٹیاں اس انداز میں جا رہی، ہم کو یقین ہے کہ یہ چند دنوں کے اندر بہت آگے تک جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ بیٹیوں کے تعلیم کے ساتھ بیٹوں کی تعلیم اور تربیت، یہ بھی ہمارے لیے ایک اہم چیز۔ اگلا پوائنٹ جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے توکل کا مطلب جہاں اس پر پوری طرح سے بھروسہ اور اسی کے حوالے ساری چیزیں کر دینا ہے، وہیں اپنی کوشش بھی کرنا ہے۔ اونٹ کو باندھو اور تب اللہ پہ توکل کرو، رسی پر توکل نہیں ہے، توکل تو اللہ پر ہے۔ تو اس لحاظ سے مضبوط بننا، قوت حاصل کرنا، یہ ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو امت کا اتحاد، اس میں قوت ہے۔ مولانا کھڑے ہو رہے ہیں، میں بہت مختصر آپ کے سامنے بات عرض کروں۔ امت کا اتحاد،
یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ سے اورنگ آباد میں ایک ماحول ہے, سب لوگ مل کر کے یہاں پر کام کرتے ہیں, لیکن ہر سطح کا اتحاد مطلوب ہے. یعنی مذہبی اتحاد کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو سیاسی سطح پر اتحاد مطلوب ہے, تبھی ہم آگے بڑھیں گے. 25% کے ساتھ یہاں پر حکومت ہوتی ہے, آپ اس ملک کے عزیز میں 15% ہے, کچھ اور لوگوں کو ملا کر آپ یہاں پر بازی پلٹ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر اتحاد کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ تعلیم اور تجارت, فائنینشلی آپ کو مضبوط بننا ہوگا. دین کا مزاج آپ دیکھیے, نماز اور روزہ تو بدنی عبادت, لیکن زکوٰۃ اور حج کیسے کریں گے آپ؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے بننا ہے آپ کو دینے والے بننا ہے, آپ کو لینے والے نہیں دینے والے بننا ہے. چند دنوں میں جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا, دینے والے رہتے تھے. ایسا ہی معاشرہ ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں حج کے لیے اب 4 لاکھ روپے لگے, فیملی کے ساتھ آپ حج کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میں تمام نوجوانوں سے, تمام سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لغویات ہیں, جو فضول چیزیں ہیں, یہ جو ڈائیورشن ایجنڈا ہے, یہ سوشل میڈیا اور موبائل, اس پر جس طرح سے ڈائیورٹ کیا گیا ہے, ان تمام چیزوں سے دور ہٹ کر کے اس پازیٹو ایجنڈے پر آئیے. تو اپنے بچے تعلیم اور تربیت میں بھی ہم آگے بڑھیں, اور تجارت, بزنس اور مختلف جو شعبے ہیں, جو زندگی کے میدان ہیں, اس میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. آخری بات آپ سے عرض کروں کہ جو بنیادی ایجنڈا ہمارا وہ ہے دعوت. دعوت آپ نہیں دیں گے تو عداوتیں پھیلیں گی. اتمام حجت بھی اسی سے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی زندگی کا مسلسل کام ہے. یہ آپ کو کرنا ہے میرے محترم بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مکہ میں جو بات آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے جو چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اتنا تو ہم کو بولنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم اس ملک عزیز میں اسلام کے علمبردار نہیں بن سکتے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ہے لوگوں تم اسویکار کرا کہ اللہ شوائے کوئی ایشور نہیں, تمہیں یشسوی ہوا. بول سکتے اتنا تو بول سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, سانگا تو اللہ ایکت ہے, اللہ الصمد, اللہ نرپیکش ہے, لم یلد ولم یولد, تو کوئی سنتان نہیں, کسی کوئی سنتان نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کیسا سار کا دوسرا کوئی نہیں. اتنا تو بول سکتے آپ. تو کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, اسی کے نتیجے میں حفاظت ہے. تو اتنا ہم کو بولنا پڑے گا. آپ فرمائیں کہ اگر آپ اتنا بتا دیں تو آپ نے ثلث القرآن پہنچا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو عید کا موقع ہے, اس میں آپ کو اپنے بھائیوں کو قریب بلانا ہے. میں آپ سے عرض کروں, ان کو شیرخرما پلانا ہے. شیرخرما بھیجیے, محلے میں بھیجیے, جہاں پر ہمارے یہ وطنی بھائی ہیں, برادران وطن کے جہاں پر لوگ ہیں, ان تمام کو اپنے ساتھ میں لیجیے, اور ان تک کے دین اسلام کا پیغام بھی پہنچائیے, شیرخرما بھی پہنچائیے, کچھ تحفے اور تحائف بھی دیجیے, کھانے پر شریک کیجیے. جو بھائی ہمارے جو نان ویج کے شوقین ہیں ان کو بلائیے, ان کو نان ویج بھی کھلائیے. اور اس طرح سے ہم ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, لوگ اس ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں, ان کا ایجنڈا نفرت ہے, لیکن ہم دائی ہیں. دائی کا ایجنڈا نفرت نہیں, محبت. یہ بات یاد رکھیے, ہم کو نفرتوں کے جواب میں محبت پھیلانا ہے. برائی کا جواب برائی سے دیا جا سکتا ہے, اس کی اجازت دی گئی, لیکن بات کہی گئی کہ برائی کے جواب میں خاموش رہو, اس سے اونچا درجہ. اور پھر جو بات کہی گئی فیصل الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, یہ داعیانہ صفت کیا ہے کہ جو آپ کو پتھر مارے اس کے لیے آپ دعا کریں. یہ ایجنڈا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اسی ایجنڈے پر میرے محترم بھائیوں ہم کو کام کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس ملک کی فضا بدلے گی. ہم کو یہ اس بات کا یقین ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہوگا, چاہے اس کو قبول کرنے والا عزت سے قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے. یہ ہو کر کے رہنا ہے. اہم چیز کیا ہے کہ اس میں میرا حصہ کیا ہے, میرا رول کیا ہے. یہ عید کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ اس ایمان کی, اس یقین کی, اس کیفیت کے ساتھ شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے, قرآن مجید کو تھامتے ہوئے, اپنے اندر تعلیم اور تجارت اور اس حوالے سے مضبوط اتحاد کے ساتھ ایک مضبوط امت بنتے ہوئے دعوت کے ایجنڈے پر اور خدمت خلق کے ایجنڈے کو ساتھ میں لے کر کے ہم اس ملک عزیز میں اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی سے ہم سرفراز ہوں گے. علامہ اقبال کی شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں. علامہ نے کیا نقشہ کہا کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. سب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ.